جلوائے جانا جلوائے جانا جلوائے جانا۔ ایک تاجر کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، اے فرشتوں، اس تاجر کے نامۂ اعمال کو دیکھا جائے، اس نے کیا کیا کام کیا ہے، کون کون سے نیک اعمال کیے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب کے حال سے واقف ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے صفات کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں، تو فرشتوں نے اس کے نامۂ اعمال کی جانچ پڑتال کرنی شروع کر دی۔ دیکھتے دیکھتے نہ تو اس کے نامۂ اعمال میں کوئی نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے۔ اور فرشتوں نے عرض کیا کہ اللہ، اس کا نامۂ اعمال میں ہمیں نہ تو نماز ملی ہے، نہ زکوٰۃ ملی ہے، نہ حج ملا ہے، نہ روزے، نہ کوئی دیگر اعمال کو ایسے ملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ضرور کچھ نہ کچھ اس کے نامۂ اعمال میں ہوگا، آپ دھیان سے اس کی جانچ پڑتال کریں۔ تو فرشتوں نے پھر جانچ پڑتال شروع کر دی، تو اس تاجر کے نامۂ اعمال میں ایک چیز ملی۔ وہ چیز یہ تھی کہ اس نے اپنے غلاموں کو، اپنے ملازموں کو، اپنے نوکروں کو یہ بات کہہ رکھی تھی، اگر کسی کے پاس ہمارے پیسے رہ جائیں اور وہ اس وقت دینے کے قابل بھی نہ ہو، تو ایسے شخص کے ساتھ تم لوگوں نے نرمی کا معاملہ کرنا ہے۔ جب بھی آپ لوگوں نے قرض کو وصول کرنے کے لیے جانا ہے، اگر وہ آسانی کے ساتھ ادا کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس پر سختی نہیں کرنی۔ یہی معاملہ تھا اس کا کہ اپنے خریداروں کے ساتھ کہ وہ بڑی نرمی کا معاملہ تھا اور کہتا کسی کو پریشان نہیں کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو اس نے اپنایا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا یہ رویہ اتنا پسند آیا کہ اللہ پاک نے اس رویے کی برکت سے اس کی مغفرت کا اعلان کر دیا۔